بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے شمال میں نیپال کی سرحد پر ایک شہر ہے بہرائچ، جہاں کی سرزمین پر ایک بہت ہی مبارک درگاہ سید سالار مسعود غازی کی موجود ہے۔ اس مبارک درگاہ سے وابستہ دنیا اسلام کی ایک عظیم الشان تاریخ ہے، جسے جاننا کم سے کم ہندوستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو دوستو، ہم اس عظیم الشان تاریخ کو بتانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہندوستان میں اسلام کی عظیم تاریخ کو کس طرح سے یہاں تاریخ کی شکل دی گئی، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس عظیم الشان تاریخ جس کا تعلق بہرائچ اور اس درگاہ سے ہے اس کو ہم بتائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ ہے جو مورخین نے لکھا ہے، اس کے مطابق اس کی شروعات شہاب الدین محمد غوری سے ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش سن 1149 میں غور میں ہوئی تھی۔ یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے جو غور کے نام سے مشہور ہے، اور غور اس لیے کہ یہاں غور نام کا ایک قبیلہ تھا جس کے سردار تھے محمد غوری کے والد بہاؤالدین السام۔ بہاؤالدین السام اس قبیلے کے سردار تھے، اور ان کی جو رقابت تھی قریب میں غزنی میں ایک قبیلہ تھا اوغوز۔ اوغوز قبیلے سے ان کی دشمنی، اور اس کے بعد میں ان کا انتقال، والد کے انتقال کے بعد سن 1170 میں شہاب الدین محمد غوری قبیلے کے سردار بنے، اور انہوں نے سب سے پہلے غزنی میں اوغوز قبیلے سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو فتح کیا، اور اس طرح سے ان کی شروعات ہوتی ہے غزنی حکومت سے۔ اب یہ قبیلہ ختم ہو کر کے ایک حکومت بن چکا تھا۔ اس نے مغرب کے جانب ایشیا کی بہت بڑے علاقے کو فتح کر لیا تھا، لیکن ہم ہندوستان کی تاریخ کو بتانا چاہیں گے۔ ہندوستان میں کی طرف بڑھتے ہوئے محمد غوری نے سن 1175 میں سب سے پہلے ہندوستان کے سرحد پر آباد ملتان کو فتح کیا۔ اس کے بعد 1178 میں محمد غوری نے پشاور کو فتح کیا،
اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ سن 1182 میں محمد غوری سندھ فتح کر کے قریب قریب آج کے ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا۔ سن 1191 میں پہلا ترائن کی جنگ ہوئی جو پنجاب میں ہوئی پرتھوی راج چوہان کے ساتھ، جس میں اس کو شکست کھا کر واپس جانا پڑا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا اور زخمی ہو کر وہ غزنی پہنچا، لیکن اس پر وہ اکتفا نہیں کیا اس نے، اور 1192 میں وہ ایک بار پھر ترائن کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے اس نے ایک خط بھیجا پرتھوی راج چوہان کو کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ پرتھوی راج چوہان نے اپنے سسر جے چند جو قنوج کا راجا تھا اس سے مدد مانگی، لیکن قنوج کے راجا جے چند اس بات سے ناراض تھے کہ ان کی بیٹی نے بھاگ کر پرتھوی راج چوہان سے شادی کی ہے، لہذا جے چند مدد کرنے ترائن کی میدان میں نہیں آئے۔ یہاں پر پرتھوی راج چوہان کی شکست ہوئی اور اس طرح سے ہندوستان پر محمد غوری کا قبضہ ہو گیا۔ اس پوری جنگ میں ان کا جو سب سے قریبی غلام تھا اور ان کا سپہ سالار تھا جو ان کے بیٹے کی طرح تھا، وہ تھا قطب الدین ایبک، جن کو بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی تیز تلوار، اس کی تیز نگاہیں، اس کا تیز دم جو تھا، اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان فتح کرنے میں کافی مدد کی۔ لہذا 1192 میں ترائن کی جنگ جیتنے کے بعد جب وہ واپس ہوا تو اس نے ہندوستان کی حکومت کو قطب الدین ایبک کے حوالے کر دیا۔ قطب الدین ایبک کو یہاں کا امیر بنا کر وہ رخصت غزنی چلا گیا۔ قطب الدین ایبک نے سن 1194 میں قنوج کے راجا جے چند پر حملہ کیا اور ان کو شکست دی۔ اس طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت، قطب الدین ایبک پہلے سلطان اور ان کی حکومت کی شروعات ہوتی ہے۔